अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सब ये मोहम्मद सब के लिए पार्ट 21वां करने वाले हैं। आइए 21 देखते हैं। चलिए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 21वां हिस्सा यानी पार्ट 21 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 20वें हिस्से में क्या सुना, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात आपको बता देना चाहता हूं कि कल इतवार यानी संडे को हमारा वीडियो नहीं आएगा, क्योंकि कल हम एक सफ़र पर जा रहे हैं, संगमनेर और कुरन। अगर वक्त बचा तो वहाँ से करीब हमारा गांव कोपरगांव है, हम वहाँ भी जाएंगे। संगमनेर हम इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ पर एक बहुत ज़रूरी काम है, और दूसरा सबसे बड़ा काम ये है कि मैं अपने उस्तादों से मुलाकात करना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मुलाकात नहीं हुई। और हमने वहाँ पर कुरान के मदरसे में तकरीबन 2 साल तालीम हासिल की है, और हमारे जो चहीते उस्ताद हैं मौलाना अय्यूब साहब, मौलाना हुसैन साहब, हाफिज़ सादिक साहब और कुछ दोस्त अहबाब भी हैं, उनसे मुलाकात का भी इरादा है। तो आप कल इंतज़ार न करें वीडियो का, बस आप लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारा सफ़र आसान करे, हम खैरियत से जाए और खैरियत से वापस आए, और दोबारा आपकी खिदमत में पीर को यानी मंडे को फिर इस सीरीज़ का वीडियो लेकर हाजिर हो जाए। बहरहाल हमने 20वें हिस्से में सुना कि किस तरह मक्का वालों ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान किया, चचा अबू तालिब को ब्लैकमेल करने की कोशिश की और तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए। जब कोई हथकंडा काम न आया तो सीधे सीधे जान से मारने की धमकियां देने लगे और जंग का ऐलान किया। चचा अबू तालिब ने अपने सारे खानदान को जमा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत का, उनके सपोर्ट का ऐलान किया। सब ने वादा भी किया कि हम मोहम्मद का साथ देंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिर्फ अबू लहब वो नहीं माना, उसने खुलकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी और मुखालिफत का ऐलान किया और दुश्मनों की सफ में जाकर खड़ा हो गया। लेकिन चचा अबू तालिब पर इन धमकियों का कोई असर नहीं हुआ, वो हर हाल में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। चलिए अब आगे सुनते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में सब मक्का वाले मुत्तहिद हो गए, एक हो गए, आपको तकलीफ पहुंचाने, आपकी तौहीन करने, आपको जलील करने और इल्जामात लगाने के लिए, झूठे इल्जामात लगाने के लिए उन्होंने कमर कस ली। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साहिबजादियां यानी 4 बेटियां थी। सबसे बड़ी हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा, उनसे छोटी हजरत रुक़ैया रजी अल्लाह तआला अन्हा, उनसे छोटी हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह तआला अन्हा, और सबसे छोटी सैयदतुन निसा हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा थी। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के भांजे हजरत अबुल आस के निकाह में थी। नबूवत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों मंजली बेटियां यानी हजरत उम्मे कुलसूम और हजरत रुक़ैया का निकाह अबू लहब के दोनों बेटों यानी उतबा और उतैबा से किया था। निकाह के वक्त ये दोनों बेटियां नाबालिग थी, इसलिए सिर्फ निकाह हुआ था, रुखसती नहीं हुई थी। और जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का यानी नबी होने का ऐलान किया तो तमाम कुरैश के साथ अबू लहब और उसकी बीवी उम्मे जमील भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मन हो गई। और सबसे पहले अबू लहब ने और कुरैश ने मिलकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिली तकलीफ देने के लिए सबसे घटिया और गिरा हुआ काम यह किया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों बेटियों को तलाक दिलवाई, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज्यादा से ज्यादा दिली तकलीफ पहुंचे और आपको सदमा लगे। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह तआला के शौहर अबुल आस हालांकि उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, कुरैश के लोग उनके भी पास पहुंचे और उन पर दबाव डाला
कि वो हुजूर की बेटी हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा को तलाक दे दे और उसके बदले में अबुल आस मक्का की जिस खूबसूरत लड़की की तरफ इशारा करें या वो कहेंगे कि मुझे उससे शादी करनी है, हम उनसे उनकी शादी करा देंगे। मगर अबुल आस ने यह कहकर साफ इनकार कर दिया कि मैं किसी और के गुनाह की सजा मेरी बेकसूर बीवी और बेगुनाह बीवी को नहीं दे सकता, इसलिए मैं अपनी बीवी को तलाक नहीं दूंगा। कुरैश यहां पर भी नहीं रुके, बल्कि उन्होंने अपनी हसद और जलन की आग बुझाने के लिए अबू लहब के छोटे बेटे उतैबा को उभारा कि वो जाए और जाकर हुजूर की तौहीन करे, उनको सरेआम जलील करे। नाउजुबिल्लाह। वो बदबख्त उतैबा अबू लहब का बेटा, जैसा दरख्त वैसा फल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और कहने लगा, तुमने अपने बाप दादा के दीन को छोड़ा है ना, इसलिए मैंने तुम्हारी बेटी को छोड़ दिया है, उसको तलाक दे दिया है। फिर वो बदबख्त यहां नहीं रुका, उस नालायक ने आगे बढ़कर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमीज सबके सामने फाड़ दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर थूक दिया। नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। जरा सोचिए तो सही, सरकार के दिल पर उस वक्त क्या बीती होगी। हमको तो कोई घूर कर भी देख ले तो हम अपना आपा खो देते हैं। अगरचे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमते आलम थे, कभी किसी को बद्दुआ नहीं देते थे, लेकिन अबू लहब के इस बेटे उतैबा ने जिस कमीनेपन का मुजाहिरा किया, उस पर खुदा के कहर और गजब को भी जोश आ गया। अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर के मुंह से ये बद्दुआ के जुमले निकलवाए। हुजूर ने फरमाया कि ए अल्लाह, इस बदबख्त पर अपने कुत्तों में से कोई कुत्ता मुसल्लत कर दे। जब ये बदबख्त नालायक उतैबा घर गया तो उसके नालायक बाप अबू लहब ने पूछा कि क्या हुआ, तुमने क्या किया, क्या गुल खिला कर आए? तो उतैबा ने सारा किस्सा सुनाया कि मैंने किस तरह मोहम्मद को सबके सामने जलील किया, उसका कमीज फाड़ा, उसके मुंह पर थूक दिया। और सारा किस्सा सुनाते हुए उसने हुजूर ने जो बद्दुआ दी थी वो भी सुनाया। और अबू लहब ने सारा किस्सा सुना तो बड़ा खुश हुआ, लेकिन हुजूर की बद्दुआ वाली बात सुनकर अबू लहब बहुत परेशान हो गया। कहने लगा, बेटे सारी बातें तो ठीक है, तुमने सब काम अच्छा किया, लेकिन मोहम्मद की जबान से बद्दुआ का निकल जाना बहुत खतरनाक बात है। पता है मेरे बेटे, मुझे अब तेरी बहुत फिक्र हो रही है। उतैबा ने जब अपने बाप के मुंह से ये जुमले सुने तो परेशान हो गया, थर-थर कांपने लगा और उसके बाद डरा डरा सा रहने लगा। इस वाक़ई के कुछ दिन के बाद अबू लहब अपने बेटे उतैबा को लेकर तिजारत और बिजनेस के सिलसिले में मुल्क शाम रवाना हुआ और यह काफिला पहली मंजिल पर पहुंचा। उस पहली मंजिल का नाम जरका था। यहां पर करीब में एक राहिब की खानका थी। सब काफिले वाले उसके करीब ठहरे। जब राहिब ने काफिले को देखा तो पास आया और कहने लगा कि मैं तुम सबको बता देना चाहता हूं, बल्कि वार्निंग दे देना चाहता हूं कि जहां तुम ठहरे हो, यहां पर इस जंगल में बहुत खतरनाक दरिंदे रहते हैं, इसलिए संभल कर रहो। अबू लहब और उसका नालायक और बदबख्त बेटा ये सुनकर और परेशान हो गए और राहिब की ये बातों ने उन्हें और डरा दिया। एक तो पहले से वो डरे डरे से ही थे। अबू लहब ने सब काफिले वालों को जमा किया और कहने लगा कि मुझे मेरे बेटे की बहुत फिक्र हो रही है, क्योंकि इसे मोहम्मद ने बद्दुआ दे रखी है, इसलिए आप सब लोग मेरे साथ रहो, मेरे बेटे की हिफाजत करो। सब लोगों ने यकीन दिलाया कि हम उतैबा की हिफाजत करेंगे। अबू लहब तुम टेंशन मत लो, तुम फिक्र मत करो। फिर सब काफिले वालों ने
اپنا سامان ایک جگہ جمع کیا اور ایک پہاڑ جیسا، ایک ٹیلے جیسا بنا دیا اور اس ٹیلے کے اوپر یعنی سامان کے ٹیلے کے اوپر عتیبہ کو سلا دیا اور سب قافلے والے چاروں طرف سو گئے تاکہ عتیبہ کی حفاظت ہو سکے۔ آدھی رات ہی گزری تھی کہ ایک جنگلی کتا، ایک درندے جیسا وہ قافلے کے نزدیک آیا۔ اس نے سب قافلے والوں کو خاموشی سے ان کے چہروں کو سونگا، لیکن جس کے لیے اس کو بھیجا گیا تھا، اس درندے کو بھیجا گیا تھا، وہ ان قافلے والوں میں اس کو نظر نہیں آیا، اس کی بو اس کو نہیں آئی۔ تو وہ مایوس ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اچانک اس درندے کی نگاہ ٹیلے پر سوئے ہوئے ایک آدمی پر پڑی۔ وہ درندہ اچھل کر اس عتیبہ کے پاس پہنچا اور عتیبہ کے چہرے کو سونگنے لگا۔ عتیبہ کی اتنے میں آنکھ کھل گئی۔ عتیبہ نے جیسے ہی دیکھا کہ ایک جنگلی درندہ بالکل اس کے قریب ہے، اس سے پہلے کہ وہ چلاتا، درندے نے اس کا گلا پکڑ لیا، گلا پکڑ کر اس کا گلا پھاڑ دیا اور وہ نالائق بدبخت سب کے سامنے تڑپ تڑپ کر اور ذلیل ہو کر مر گیا۔ ابو لہب اپنے بدنصیب اور بدبخت بیٹے کے اس خطرناک انجام کو دیکھ کر بہت رویا دھویا، بہت اپنا سینہ پیٹا، مگر اس کی خود کی بدبختی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ ایسی کھلی اللہ کی نشانیاں اور عذاب دیکھ کر بھی اپنی ضد پر اڑا رہا، حضور پر ایمان نہیں لایا، بلکہ اس کے کفر میں اور شدت آ گئی۔ وہ ہمیشہ حضور کے پیچھے رہنے لگا، جہاں جہاں حضور جاتے وہ آپ کے پیچھے پیچھے رہتا اور آوازیں لگاتا کہ لوگوں اس کی بات مت مانو، یہ اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گیا ہے، یہ جادوگر ہے، یہ کاہن ہے، یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ بے دین ہو گیا ہے، یہ جھوٹا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ کو ایک اور کمال کی بات بتاؤں، یہ بدبخت ابو لہب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بھی تھا، نیبر تھا۔ چنانچہ ابو لہب کہیں باہر سے جب بھی آتا تو گندگی اور میلہ لے کر آتا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے میں ڈال دیا کرتا تھا۔ ادھر ابو لہب کی بیوی ام جمیل جس کا نام تھا، وہ جب بھی کہیں باہر سے آتی تو ساتھ میں کانٹے لے کر آتی اور جس راستے سے حضور گزرتے وہاں پر ڈال دیا کرتی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ سب حرکتیں دیکھتے تو صرف اتنا کہتے تھے کہ اے عبد المطلب کی اولاد، کیا پڑوسی ایسے ہوتے ہیں؟ اب مکہ والوں کے حساب سے بات بہت بڑھ گئی تھی۔ اب مکہ والوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور یہ بات وہ کھلم کھلا کہاں بھی کرتے تھے، لیکن ساتھ ہی انہیں ابو طالب کا ڈر، خوف اور دہشت چھایا رہتا تھا، کیونکہ عبد المطلب اور بنو ہاشم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کا اعلان کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنا ناپاک ارادہ پورا نہیں کر سکتے تھے۔ وہ لوگ صرف اب اتنا کرنے لگے تھے کہ جب بھی آپ کو کہیں دیکھتے، کہیں راستے سے آتا جاتا دیکھتے یا کسی مجلس میں بیٹھا ہوا دیکھتے تو آپ پر آوازیں کستے، آپ کا مذاق اڑاتے اور کہتے او محمد، آج کوئی آسمانی کتاب نہیں آئی، آج کوئی آسمانی بات نہیں آئی، آج آسمانی کوئی بات نہیں سناؤ گے۔ پھر کبھی کبھی کہتے کیا خدا کو تمہارے سوا کوئی ملا نہیں محمد جسے نبی بناتے، جبکہ ہم میں تم سے زیادہ مالدار اور عمر دراز اور تجربے کار لوگ موجود ہیں۔ پھر زور زور سے تالیاں بجاتے، سیٹیاں بجاتے تاکہ آپ اس شور میں آپ بات نہ کر سکے اور جتنا ممکن ہو سکتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرتے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ تر غریب اور مفلس اور مسکین لوگ ایمان لے آئے تھے، تو یہ لوگ ان غریب صحابہ کی طرف دیکھ کر عجیب عجیب اشارے کرتے اور کہتے کہ دیکھو یہ لوگ، یہ اس سرزمین کے آگے چل کے بادشاہ بننے والے ہیں، اور دیکھو یہ قیصر و کسریٰ کے وارث جا رہے ہیں۔ یہ قیصر و کسریٰ میں آپ کو سمجھا دوں، یہ قیصر و کسریٰ اس وقت کی دو بڑی طاقتیں تھی۔ جیسے آج امریکہ اور روس کو مانا جاتا ہے
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پیشن گوئی کی تھی اور خوشخبری دی تھی کہ ایک دن قیصر و کسریٰ کے خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری قدموں میں ڈال دیں گے۔ تو یہ اسی پیشن گوئی کو لے کر، اسی بات کو لے کر مکہ والے ان غریب صحابہ کو چڑھاتے تھے اور کہتے تھے دیکھو وہ قیصر و کسریٰ کے وارث جا رہے ہیں۔ یہی دشمنیاں، یہی تکلیفیں، یہی آزمائشیں کیا کم تھی؟ میں آپ کو ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے دشمن سے ملاتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا دشمن تھا جس کا نام ابو جہل تھا۔ وہ آپ کے ساتھ ہر برائی میں بے باک اور بنداس تھا۔ وہ تو خود تھا ہی دشمن، وہ اور لوگوں کو آپ کی دشمنی پر ابھارتا، لوگوں کو اکسایا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ جس وقت محمد لوگوں کو اس کے دین کی طرف بلائے یا نماز پڑھے تو تم لوگ زور زور سے ہنسا کرو، ان کا مذاق اڑایا کرو۔ اور یہ ابو جہل آپ کے خون بہانے اور قتل کرنے کی زیادہ باتیں کرتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے تمام ماننے والوں کو جمع کیا، یعنی جو اس کے اشاروں پر ناچا کرتے تھے، اور ان سے کہا کہ میں نے اپنے خدا سے عہد کیا ہے کہ کل میں ایک بھاری بڑا پتھر لے کر آؤں گا، اور جب محمد اپنی نماز میں سجدے میں جائے گا تو میں اس پتھر سے اس کا سر پھوڑ دوں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے بعد چاہے تم لوگ میرا ساتھ دو یا نہ دو، میں اپنا کام کر کے رہوں گا۔ اس کے بعد عبد مناف، ابو طالب، بنو ہاشم جو میرا حال کرے مجھے پرواہ نہیں، لیکن میں وہ کام کر کے رہوں گا، محمد کو قتل کر کے رہوں گا، نعوذ باللہ۔ اب اس کے ساتھی بھی ویسے ہی، وہ ابو جہل کو اور اکساتے اور کہتے، اس کو ہمت دلاتے، اس کو حوصلہ دیتے، کہتے کہ خدا کی قسم ابو جہل ہم تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، تم اطمینان سے تم اپنا کام کرو۔ پھر دوسری صبح ابو جہل ایک بڑا سا اور بھاری سا پتھر لے کر آیا، اور ابو جہل اور اس کے ساتھی گھات لگا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کعبے میں تشریف لاتے تو آپ کی عادت تھی کہ آپ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان بیٹھ جاتے اور وہاں پر اللہ کو یاد کرتے۔ چنانچہ اس روز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر آ کر بیٹھے، اور جیسے ہی آپ سجدے میں گئے تو ابو جہل پتھر لے کر آگے بڑھا، اور اس کے ساتھی بڑے غور سے سب ماجرا دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ آج تو محمد کا کام تمام ہے۔ پھر اچانک لوگوں نے دیکھا کہ ابو جہل تو واپس آ رہا ہے اور بھاگا بھاگا آ رہا ہے، اس کا رنگ پیلا پڑا ہوا ہے، آنکھیں ابلی پڑ رہی ہے، اور اس نے پتھر مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے۔ لوگ اس کی طرف بڑھے اور تعجب سے پوچھا، ابو الحکم، یعنی ابو جہل کا یہ دوسرا نام تھا، اس کا لقب تھا، کہا کہ ابو الحکم کیا ہوا، کیوں واپس آ گئے؟ تو ابو جہل نے پسینہ پسینہ تھا، پسینے سے شرابور تھا، کہنے لگا لوگوں تم نے وہ نہیں دیکھا جو میں نے دیکھا؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم نے نہیں دیکھا۔ ابو جہل کہنے لگا جیسے ہی میں پتھر ڈالنے ہی والا تھا محمد کے سر پر تو میں نے دیکھا کہ ایک خطرناک اور خوفناک اونٹ منہ پھاڑے میری طرف آگے بڑھ رہا ہے، قریب تھا کہ وہ مجھے لقمہ بنا لے، ایک نوالا بنا لے۔ میں کسی طرح سے اپنی جان بچا کر بھاگ آیا، اور اس وقت تو میری جان بچانا مشکل ہو گیا تھا۔ چنانچہ لوگوں کو لگا کہ ابو جہل بہانے بنا رہا ہے، یہ ڈر گیا ہے، تو دوسرے لوگوں نے بھی ابو جہل جیسا ٹرائی کرنے کی کوشش کی، یعنی پتھر لے کر گئے اور ڈالنے ہی والے تھے تو سیم ویسے ہی ان کے ساتھ بھی وہی ہوا جو ابو جہل کے ساتھ ہوا تھا۔ سب کو وہ خوفناک اونٹ منہ پھاڑے نظر آیا، اور سب ایسے ہی بھاگتے ہوئے الٹے منہ واپس آ گئے، اور اس طرح یہ اسکیم، یہ پلان ان کا فلاپ اور ناکام ہو گیا۔ اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کی چال اور سازشوں سے ہمیشہ بچاتا رہا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اس لیے ہم یہیں پر رکتے ہیں کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبا ہو رہا ہے۔ آنے والے 22ویں حصے میں یعنی پارٹ 22 میں ہم سنیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے طاقتور لوگوں کے دلوں میں پھر اسلام کی محبت ڈالی، اور کیسے مکہ والوں کی اور مشرکین مکہ کی ہمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پست کی،
اور وہ دن بدن غضبناک ہوتے گئے. ان کے سینے میں حسد کی بھٹیاں اور جلن کی بھٹیاں جلنے لگی, اور کیسے وہ الگ الگ اور نت نئے طریقے حضور کو اور حضور کے ماننے والوں کو ستانے کے لیے کرنے لگے. وہ انشاءاللہ ہم آنے والے پارٹ 22 میں 22ویں حصے میں آپ کو بتائیں گے, جو منڈے کو یعنی پیر کو انشاءاللہ اپلوڈ ہوگا. تب تک آپ ضرور ان ویڈیوز پر, ان سیریز کے سارے ویڈیوز پر کمنٹ آپ ضرور کریں. 1-2 لائن کا کیوں نہ ہو, آپ کمنٹ کریں. مجھے اس سے حوصلہ ملتا ہے, مجھے اس سے انرجی ملتی ہے. صرف ماشاءاللہ بھی آپ لکھ دیں گے تو مجھے خوشی ہوگی. میرے لیے, پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی کافی کوشش کر رہے ہو لوگ کہ محمد کے ساتھ, نبی کے ساتھ کچھ کیا جائے, بٹ ہمیشہ فیل ہو رہے ہیں. اور وہ کیسے وہ واپس وہ قصہ بتایا گا جہاں پہ ان کی بیٹیوں کو طلاق دی. بٹ وہ جو تیسرے تھے بندے, ان کو ان کا اچھا لگا کہ بھلے انہوں نے کہا میں کسی اور کے ظلم کی سزا اپنی بیوی, بھلے وہ چلو بولتے نا وہ اسلام کو فالو کرنا ظلم ہی بول رہے تھے وہ ٹائم پہ, بٹ ان کا وہ ارادہ تھا کہ ہاں مطلب ایک اگر تمہارے حساب سے وہ غلط کرے تو میں اس کی غلطی اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا, لیکن میں طلاق نہیں کر سکتا. تم بھلے تم کتنی خوبصورت لڑکی لا دو, لیکن نہیں چاہیے انہیں اپنی بیوی جو ہے وہ ہے نا, لائک وہ پسند آیا میرے کو ادھر کا قصہ, وہ چیز اچھی لگی. نہیں جہاں پہ یہ اگر ہم دیکھو گے تو ہم لاسٹ پارٹ میں بھی ہم نے بولا تھا کہ ہمیں ابھی اور خدا کا کرشمہ دیکھنا, اور ابھی شروع ہوا ہے دکھانا, جیسے کہ وہ پتھر پانے جا رہے ہیں بڑا, اور ہر ایک نے وہ ایک چیز ایکسپیرینس کر لی ایکچولی. اتنا ایسا غصہ آ رہا تھا نا, لائک میرے کو ایسا لگ رہا تھا کہ کیوں کر رہے ہو, لائک کیوں. اور پھر جب وہ بھاگتے بھاگتے ہیں تب ایسا لگا کہ کچھ تو ہو گیا ابھی, بٹ میرے کو تھوڑا ٹینشن آ گیا تھا کہ نہیں یار اتنا تو ایسا. بٹ کوشش بڑی کر رہے لوگ, مذاق اڑا رہے, پریشان کر رہے, مارنے کے لیے مارنے کو جا رہے, پر ہر ٹائم وہ لوگ فیل ہوتے جا رہے. اور پڑوسی ان کے گھر کے سامنے گندگی ڈالتے, کانٹے ڈالتے, بٹ پھر بھی ان کو فرق نہیں پڑتا. اور وہ بھیڑیے والا قصہ, کتے والا قصہ, بٹ وہ غلط تھا نا کہ تم کسی کو بھی اس طرح تو نہیں کر سکتے. پہلے بیٹی کو طلاق دیا, اس کے بعد پھر ایسا جا کے بول کے بےعزتی کر رہے ہو. مل گئی بددعا اور ہو گیا چیز پورا. بٹ ایکچولی اگر دیکھا جائے تو وہ بددعا والی چیز ہے نا, کبھی کبھی بہت بھاری گر جاتی ہے وہ. چلو دیکھتے ہیں آگے, ابھی ویٹ کریں گے گائز. تب تک ویڈیو کو لائک کرو, کمنٹ میں ماشاءاللہ ضرور لکھنا, اور شیئر کرو اپنے دوستوں کے ساتھ, سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں. بائے بائے.